نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم۔ العقائد النصفیہ یا العقیدۃ النصفیہ یا متن العقائد، کوئی بھی کہہ لیں، اس کا سبق ہمارا چل رہا تھا۔ والایمان هو التصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عند اللہ تعالی والاقرار به۔ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ کہ اللہ کی طرف سے جو چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ان تمام کی دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا۔ تفصیل انشاءاللہ الفقہ الاکبر کے اندر آئے گی کہ ایمان صرف تصدیق کا نام ہے اور اقرار شرط ہے، لیکن کہاں پہ شرط ہے وہاں انشاءاللہ بات کریں گے۔ فَأَمَّا الْأَعْمَالُ فَيَتَتَزَايَدُ فِي نَفْسِهَا، اعمال زیادہ بھی ہوتے ہیں کم بھی ہوتے ہیں، یعنی بعض لوگ اعمال زیادہ کرتے ہیں، بعض لوگ اعمال کم کرتے ہیں، بعض لوگ اعمال پورے کرتے ہیں، تو اعمال میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ والایمان لا یزید ولا ینقص، ایمان نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے، نہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے نہ ایمان میں کمی ہوتی ہے۔ میں نے بار بار عرض کیا کہ دلائل الفقہ الاکبر میں آئیں گے، وہاں ہم بات کریں گے۔ فی الحال صرف میں متن آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ عقیدہ کھل جائے۔ والایمان والاسلام واحد، ایمان اور اسلام ایک ہی چیز ہے۔ ایمان اور اسلام میں لغت کے اعتبار سے فرق ہے، شریعت اس میں فرق نہیں کرتی۔ کہیں قرآن کریم میں یا حدیث میں فرق آیا ہے لیکن وہ لغوی معنی کے پیش نظر ہے، وگرنہ اسلام ایمان کے بغیر نہیں اور اسلام ایمان کے بغیر نہیں، ایمان اسلام کے بغیر نہیں ہے۔ وَإِذَا وُجِدَ مِنَ الْعَبْدِ التَّصْدِيقُ وَالْإِقْرَارُ سَهَّ لَهُ أَن يَقُولَ أَنَا مُؤْمِنٌ حَقًّا وَلَا يَنبَغِي أَن يَقُولَ أَنَا مُؤْمِنٌ إِن شاء اللَّهُ۔ جب کوئی بندہ زبان سے تصدیق بھی کرے اور زبان سے اس کا اقرار بھی کرے ان تمام چیزوں کا جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، تو اس کے بعد انسان یہ کہہ سکتا ہے انا مؤمن حقا، میں یقیناً ان چیزوں کی تصدیق کرتا ہوں، کوئی حرج نہیں، کہنا چاہیے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا انا مؤمن انشاءاللہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو میں تصدیق کروں گا، یہ نہ کہیں۔ انا مؤمن حقاً کہنا ٹھیک ہے، انا مؤمن انشاءاللہ کہنا یہ مناسب نہیں اور نہیں کہنا چاہیے۔ ہاں یہ واضح نشین فرما لیں کہ بعض مقامات ایسے ہیں کہ جہاں انشاءاللہ کہنے کی گنجائش ہے۔ وہ مقامات کون سے؟ نمبر 1، کوئی انسان انا مؤمن انشاءاللہ کہہ دے ادب کی وجہ سے، یا انا مؤمن انشاءاللہ کہہ دے انجام میں شک کی وجہ سے کہ مجھے نہیں معلوم میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا نہیں ہوگا، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے نام سے برکت حاصل کرنے کی وجہ سے پھر بھی کہہ سکتا ہے۔ نمبر 4، عجب اور تکبر سے بچنے کے لیے بندہ انشاءاللہ کہہ دے، عجب نہ آئے، کبر نہ ہو، بڑا پن نہ ہو، اس لیے انشاءاللہ کہہ دے، گنجائش ہے، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ انشاءاللہ نہ کہا جائے بلکہ انا مومن حقاً کہنا یہ زیادہ مناسب ہے۔ والسعید قد یشقی والشقی قد یسعد، نیک بخت کبھی بدبخت ہو جاتا ہے اور بدبخت کبھی نیک بخت ہو جاتا ہے۔ والتغیر یکون علی السعادۃ والشقاوۃ دون الاسعاد والاشقاء وہما من صفات اللہ ولا تغیر علی اللہ ولا علی صفاتہ۔ یہ سمجھا رہے ہیں کہ کبھی نیک بخت ہے تو وہ سعید تھا اور بعد میں بدبخت ہو گیا تو شقی ہو گیا، تو اس کی سعادت کی صفت بدل گئی اور شقاوت کی صفت آ گئی۔ اسی طرح کوئی شخص شقی بدبخت تھا اور بعد میں نیک بخت ہوا تو سعید بن گیا، فمنہم شقی و سعید، تو شقاوت سے سعادت اس کا وصف تبدیل ہو گیا۔ لیکن یہ جو اسعاد ہے کسی کو نیک بخت بنانا اور اشقاء کسی کو بدبخت بنانا، یہ اللہ کی صفات ہیں۔ اللہ کی صفات اور اللہ کی ذات کے اندر کوئی تغیر نہیں، تبدیلی بندے کی صفات کے اندر آتی ہے، اللہ کی ذات اور صفات کے اندر کوئی تغیر نہیں آتی۔ بندے کی ذات میں بھی تغیر آ جاتا ہے، بندے کی صفات کے اندر بھی تغیر ہو جاتا ہے، اللہ کی ذات میں بھی تغیر اور تبدل نہیں، اللہ کی صفات میں کسی صفت میں نہ تغیر ہے اور نہ ہی تبدل ہے۔ یہاں ایک سوال اور جواب بہت اچھی طرح سمجھے۔ سوال یہ ہے، جب ایک بندہ سعید ہے تو وہ تب ہوگا جب اللہ تعالیٰ اس کو سعید بنائے، اور جب شقی ہے تب ہوگا جب اللہ اس کو بدبخت بنائے۔ تو گویا سعادت نتیجہ ہے اسعاد کا اور شقاوت نتیجہ ہے اشقاء کا۔ جب اللہ کسی کو سعید بنائیں گے تو سعید بنے گا، اور جب بدبخت بنائیں گے تو بدبخت اور شقی بنے گا۔ تو جب سعادت اور شقاوت میں تغیر تبدل آ رہا ہے تو اسعاد اور اشقاء میں تغیر تبدل کیوں نہیں ہے؟
اسعاد بدل کر اشقا ہوگا تو سعید بدل کر شقی ہوگا، اشقا کی صفت بدل کر اسعاد ہوگی تو شقی سعید ہوگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے اسعاد اور اشقا میں تغیر نہ آئے اور سعادت اور شقاوت کے اندر تغیر آ جائے؟ یہ بظاہر سوال ہے، جواب سمجھیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ایک ہے وجود اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا ایک ہے ظہور۔ صفت کا وجود الگ چیز ہے، صفت کا ظہور الگ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے صفت اسعاد، یہ صفت اسعاد کبھی بھی بدل کر صفت اشقا نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے صفت اشقا، یہ کبھی بھی بدل کر صفت اسعاد نہیں ہو سکتی۔ یعنی اسعاد بدل کر اشقا ہو جائے یا اشقا بدل کر اسعاد ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں تغیر نہیں، جو ہمیں تغیر نظر آتا ہے وہ صفت کے وجود میں نہیں بلکہ صفت کے ظہور میں ہے۔ جب صفت اسعاد کا ظہور ہوا تو ہم نے سمجھا وہ سعید ہے، اور اس کے بعد صفت اشقا کا ظہور ہو گیا تو ہم نے سمجھا وہ شقی ہے۔ تو یہ بندے کا سعید اور شقی ہونا اللہ کی صفت اسعاد اور اشقا کی وجہ سے ہے۔ تو صفت اسعاد کا ظہور ہوا پھر صفت اشقا کا ظہور ہو گیا، یا صفت اشقا کا ظہور تھا صفت اسعاد کا ظہور ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات کے وجود میں تغیر نہیں ہو رہا، یہ جو تغیر نظر آ رہا ہے یہ ظہور میں ہو رہا ہے، اور یہ تغیر بھی صفات کے اندر نہیں ہے بلکہ تغیر ہے متعلق میں، جس کے اوپر صفت واقع ہو رہی ہے یہ تغیر اس میں ہے، اور نظر آتا ہے شاید اللہ کی صفات کے اندر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفت کا وجود الگ چیز ہے، صفت کا ظہور الگ چیز ہے، یہ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ وفی ارسال رسول حکمت وقد ارسل اللہ تعالی رسولا من البشر مبشرین ومنذرین ومبینین للناس ما یحتاجون الیہ من امور الدنیا والآخرہ۔ اللہ تعالیٰ جو رسولوں کو بھیجتے ہیں تو ارسال رسولوں کے بھیجنے میں حکمت ہے، ہم اس کو نہ جانیں لیکن حکمت اللہ جانتے ہیں کیا کیا حکمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجتے ہیں اور بشر میں سے بھیجتے ہیں، یعنی رسول جب بھی ہوگا وہ بشر ہی ہوگا۔ وقد ارسل اللہ تعالی رسولا من البشر، رسول ہمیشہ بشر ہوگا، مبشرین بشارت دینے والا جنت کی، منذرین ڈرانے والا جہنم سے، مبینین للناس ما یحتاجون الیہ، دین اور دنیا کے جن امور میں انسان لوگ پیغمبر کے محتاج ہیں پیغمبر اس کی وضاحت کرتا ہے، پیغمبر اس کو مزید کھول دیتا ہے۔ یہاں ایک بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ عقیدہ نسب میں بات صراحت ہے، رسولا من البشر، رسولا من البشر کہ رسول اپنی ذات کے اعتبار سے بشر ہی ہوتا ہے، ذات کے اعتبار سے رسول نور نہیں ہوتا۔ یہ الگ بات ہے کہ صفت کے اعتبار سے رسول نور ہوتا ہے، باس الفقہ الاکبر کے اندر آئے گی انشاءاللہ۔ وَأَيَّدَهُمْ بِالْمُعْجِزَاتِ النَّاقِضَاتِ لِلْعَادَاتِ، اللہ تعالیٰ نے خرق عادت معجزات کے ذریعے رسولوں کی تائید فرمائی۔ معجزات جمع ہے معجزتن کی، معجزتن یہ صفت ہے آیتن کی، آیتن معجزہ یعنی ایسی دلیل جو انسانیت کو اس جیسی چیز لانے سے عاجز کر دے، اس کو کہتے ہیں معجزہ، اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ جس طرح قرآن یہ ہمارے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت المعجزہ ہے، یہ نبی پاک کا معجزہ ہے۔ قرآن کریم، قرآن کریم نبی پاک کا معجزہ ہے۔ معجزہ کا معنی کہ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضور اللہ کے رسول ہیں۔ یہ دلیل کیسے ہے؟ دیکھیے قرآن نے بارہا چیلنج کیا ہے، حضور نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، کیوں؟ میرے اوپر اللہ کا کلام آتا ہے، یہ دلیل ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کا کلام ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں میرے اوپر آنے والا کلام اللہ کا قرآن نہیں ہے تو اس جیسا تم لے آؤ، اس جیسا تم لے آؤ۔ اگر تم اس جیسا نہیں لا سکتے تو اس کا معنی کہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ دلیل بیان کیسے کرنی ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ بیان یوں کرنا ہے کہ دنیا میں دو قسم کی چیزیں ہیں، بعض وہ کہ جس جیسی انسان بنا سکے اور بعض وہ جس جیسی انسان نہ بنا سکے۔ یہ چیز انسان نے بنائی ہے، اس کی دلیل کیا ہے کہ اس جیسی انسان اور بھی بنا سکے۔ یہ چیز انسان نے نہیں بنائی، دلیل اس جیسی اور انسان بھی نہیں بنا سکتا۔ یہ عقلی بات ہے۔ مثلا
دیکھیں یہ مسئلہ میرا سر ہے، سر کے اوپر پگڑی ہے، اب اس پگڑی جیسی 1 کروڑ پگڑی ایک انسان بنا سکتا ہے، اور میرے سر جیسا 1 کروڑ انسان مل کر بھی سر نہیں بنا سکتا۔ تو میری پگڑی جیسی 1 کروڑ پگڑیاں بنا سکنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ پگڑی بھی انسان نے بنائی ہے، اور اس سر جیسا سر 1 کروڑ انسان مل کر نہ بنا سکے اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سر بھی انسان نے نہیں بنایا۔ کتنی واضح سی بات ہے۔ قرآن جیسی کتاب کوئی انسان نہ لا سکے، بلکہ سارے انسان حتیٰ کہ جن و انس مل کر بھی نہ لا سکے، تو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن بھی انسان کا بنایا ہوا نہیں بلکہ اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ وَأَوَّلُ الْأَنْبِيَاءِ آدَمُ وَآخِرُهُمْ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء میں سب سے اول حضرت آدم ہیں، اور انبیاء میں سب سے آخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ حضرت آدم اول الانبیاء ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء ہیں۔ یہ ہے ظہور نبوت میں، یعنی سب سے پہلے جس شخص نے اعلان نبوت کیا وہ حضرت آدم ہے، اور جس نے سب سے آخر میں اعلان نبوت کیا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اول بھی ہیں آخر بھی ہیں، یعنی اول ہیں وجود نبوت میں اور آخر ہیں ظہور نبوت میں۔ حضور اول بھی ہیں آخر بھی ہیں، اول وجود نبوت میں اور آخر ظہور نبوت میں۔ یہ جو کہا جاتا ہے آدم علیہ السلام اول ہیں حضور آخری، اس کا معنی ظہور نبوت میں آدم علیہ السلام اول ہیں اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخر ہیں۔ اچھی طرح بات ذہن نشین فرما لیں۔ وقد روی بیان عددهم فی بعض الاحادیث والاولی الا یقتصر علی عدد فی التسمیۃ، فقد قال اللہ تعالی منهم من قصصنا علیک ومنهم من لم نقصص علیک ولا یؤمن فی ذکر العدد ان يدخل فیہم من لیس منهم او یخرج منهم من هو فیہم۔ کہتے ہیں بعض روایات میں آیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی تعداد اتنی ہے، آگے میں حدیث پڑھتا ہوں 1,24,000 انبیاء بعض روایات میں آیا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ انبیاء کی تعداد کو بیان نہ کیا جائے کہ انبیاء 1,24,000 ہے۔ کیوں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ بعض انبیاء وہ ہیں کہ جن کے حالات ہم نے اے پیغمبر آپ کے سامنے بیان کر دیے، اور بعض انبیاء وہ ہیں کہ جن کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے نہیں کیا۔ تو جب بعض انبیاء کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا تو بہتر ہے کہ انبیاء کی تعداد کا ذکر نہ کیا جائے حتمی اور یقینی طور پر۔ ولا یؤمن، فرماتے خدشہ کیا ہے؟ جب آپ انبیاء کی تعداد متعین کریں گے یقینی طور پر تو ممکن ہے کہ بعض نبی ہوں اور وہ اس کے اندر نہ آئیں، اور بعض نبی نہ ہوں اور اس کے اندر آ جائیں، یہ شبہ ہے۔ اس لیے انبیاء کی تعداد حتمی طور پر بیان نہ کریں۔ مثلا اگر ہم نے کہا یقیناً انبیاء 1,24,000 ہیں تو جو اس سے زائد ہوں گے وہ ان سے نکل گئے، اور اگر تعداد انبیاء کی حتمیت سے کم ہوگی تو بعض نبی جو نہیں ہیں ان کو نبی مانیں گے تو تعداد پوری ہوگی نا، ویسے کیسے پوری ہو سکتی ہے؟ اس لیے فرما رہے ہیں کہ یقینی طور پر انبیاء کی تعداد کو بیان نہ کیا جائے۔ وَكُلُّمْ كَانُوا مُخْبِرِينَ مُبَلِّغِينَ عَنِ اللَّهِ صَادِقِينَ نَاصِحِينَ، تمام انبیاء علیہ السلام خبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام کی خبر دیتے ہیں، قصص بیان فرماتے ہیں، واقعات جو ان پر وحی آتے ان کو بیان فرماتے ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام سچے ہیں اور تمام انبیاء علیہ السلام اپنی امت کے خیر خواہ ہیں۔ امام ولی الدین ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ خطیب التبریزی رحمہ اللہ فات 740 ہجری، مشکات المصابیح، باب بدء الخلق و ذکر الانبیاء، اس میں فرماتے ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا رسول اللہ کم وفاء عدد الانبیاء، اے اللہ کے رسول انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 100,024,000، 1,24,000، اور رسول من ذالک 315 جمن غفیرہ، رسول ان میں 315 ہیں اور یہ بہت بڑی تعداد ہے آپ نے فرمایا۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انبیاء 1,24,000 ہیں، اور ان میں جو رسول ہیں جو مستقل شریعت لے کر آئے وہ ہیں 315۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعداد بیان فرمائی جو مشکات المصابیح میں حدیث موجود ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعداد بیان فرما دی ہے کہ انبیاء 1,24,000 ہیں، ان میں رسول 315 ہیں،
تو علامہ نسوی یہ بات کیوں فرماتے ہیں کہ اب انبیاء کی تعداد کو اور عدد کو بیان کرنا مناسب نہیں ہے؟ اگر مناسب نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بیان فرمایا، اور جب مناسب ہے تو آپ منع کیسے کرتے ہیں؟ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، جواب یہ ہے کہ یہ جو حدیث پاک ہے اور جن احادیث میں انبیاء علیہ السلام کی تعداد کا اور عدد کا ذکر ہے، یہ اخبار احاد ہیں، یہ خبر واحد ہیں، ان سے قطعیت کا اور یقین کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اور ہم پہلے یہ بات کہہ چکے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی تعداد کو حتمی اور یقینی طور پر بیان نہ کیا جائے۔ کیوں؟ جب عقیدہ قطعیہ ہو تو اس کے لیے دلیل قطعی چاہیے۔ تو جب نبوت کا عقیدہ قطعی عقیدہ ہے، آپ اسی تعداد کو بھی قطعیت کے ساتھ بیان کریں گے تو پھر دلیل خبر متواتر قطعی ہونی چاہیے، اس کے لیے خبر واحد کافی نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے کہا یقینی اور حتمی طور پر انبیاء کی تعداد نہ بتائی جائے کہ انبیاء 1,24,000 ہی تھے۔ اس لیے اگر کبھی عدد بیان کرنا بھی ہو تو یوں کیا جا سکتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی تعداد کم و بیش 1,24,000 ہے، اس کی گنجائش موجود ہے کہ یوں کہہ دیا جائے۔ وافضل الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء میں سب سے افضل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ دیکھیں کمالات، مجموعہ کمالات وہ بنیادی طور پہ دو ہیں، ایک ہے کمال علمی اور ایک ہے کمال عملی۔ نبوت کمال علمی ہے، لہذا جس نبی میں جتنا علم زیادہ ہوگا وہ نبی اتنا ہی باقی انبیاء سے افضل ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم چونکہ تمام انبیاء سے زیادہ ہے، اس لیے آپ تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ مزید تفصیل انشاءاللہ الفقہ الاکبر۔ والملائکۃ عباد اللہ تعالی حاملون بامرہ ولا یوصفون بذکورۃ ولا انوثہ، فرشتے اللہ پاک کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے والے ہیں، وہ مذکر اور مؤنث نہیں، نہ ہی فرشتے کو مذکر کہہ سکتے ہیں نہ ہی اس کو مؤنث کہہ سکتے ہیں۔ فرشتہ تذکیر اور تانیث کی صفت سے پاک ہے چونکہ ان کا سلسلہ اولاد نہیں چلنا۔ وَلِلَّهِ تَعَالَى كُتُبٌ أَنزَلَهَا عَلَىٰ أَنبِيَائِهِ وَبَيَّنَ فِيهَا أَمْرَهُ وَنَهْيَهُ وَوَعْدَهُ وَوَعِيدَهُ، اللہ تعالیٰ نے کی کئی کتابیں جو آپ نے انبیاء پر نازل فرمائیں، اس میں امر کو بیان کیا، نہی کو بیان کیا، وعدے کو بیان کیا، وعیدوں کو بیان کیا۔ والمعراج لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الیقظۃ بشخصہ الی السماء ثم الی ما شاء اللہ تعالی من العلا حق، کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیداری کی حالت میں اپنے جسم اطہر کے ساتھ آسمان تک جانا اور پھر آسمان سے بلند مقامات تک جانا جس کا اللہ کو علم ہے، یہ معراج ہے اور برحق ہے۔ وکرامات الاولیاء حق فتظہر الکرامت علی طریق نقض العادت للولی من قطع المسافہ البعیدہ فی المدت القلیلہ وظہور الطعام والشراب واللباس عند الحاجہ والمشی علی الماء والطیران فی الہواء وکلام الجماد والعجماء واندفاع المتوجہ من البلاء وکفایت المہم من الاعداء وغیر ذالک من الاشیاء۔ کہتے ہیں اولیاء کی کرامات بالکل برحق ہیں۔ ولی کی کرامت ظاہر ہوتی ہے خرق عادت، یعنی ولی کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ کچھ چیزیں ایسی ظاہر فرماتے ہیں جو روٹین وائز نہیں ہوتی، عام عادت سے ہٹ کر ہوتی ہیں۔ مثلا ایک بہت بڑی مسافت ہے جو تھوڑے وقت میں حل ہو جائے، بڑی مسافت تھوڑے وقت میں حل ہو جائے۔ اچھا، اسی طرح کھانے اور پینے کا اور لباس کا بوقت ضرورت سامنے آ جانا، مریم علیہ السلام کو کھانا بھی لہ ضرورت تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو جن تھا آپ کے پاس، جس کے پاس علم تھا، اور وہ کتنے تھوڑے وقت میں تخت لے کر آ گیا۔ اچھا، اسی طرح پانی کے اوپر چلنا اور ہوا کے اندر اڑنا، اور اسی طرح گفتگو کرنا، کن سے؟ بے زبان سے گفتگو کرنا اور بے جان سے گفتگو کرنا، اور کوئی آنے والی مصیبت کا ٹل جانا، اور دشمنوں کی طرف سے اللہ کا کافی ہو جانا، معمولی چیز کی وجہ سے ہوا آ گئی، ولی کی دعا سے ان کا رخ اڑ گیا، وہاں پہ آندھیاں آ گئیں، اس طرح کر کے دشمنوں کی طرف سے اللہ کی کفایت ہو جانا اور دیگر اشیاء۔ وَيَكُونُ ذَلِكَ مُعْجِزَةً لِلرَّسُولِ الَّتِي ظَهَرَتْ هَذِهِ الْكَرَامَةُ لِوَاحِدٍ مِّنْ أُمَّتِهِ لِأَنَّهُ يَظْهَرُ بِهَا أَنَّهُ وَلِيٌّ وَلَنْ يَكُونَ وَلِيًّا إِلَّا أَن يَكُونَ مُحِقًّا فِي دِيَانَتِهِ وَدِيَانَتُهُ الْإِقْرَارُ بِرِسَالَةِ رَسُولِهِ۔ اب فرماتے ہیں جس نبی کی امت کے کسی آدمی کے ہاتھ پر کرامت ظاہر ہوئی تو یہ اس نبی کا معجزہ ہوگا، اس لیے کہ اس کی کرامت یہ بات واضح ہوگی کہ وہ اللہ کا ولی ہے، اور ولی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے دین میں حق پر ہو
اور اس کا دین اور دل اور زبان سے اپنے رسول کی رسالت اور تصدیق اور اقرار کرنا ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، یعنی ولی کے ہاتھ پہ کرامت کا ظاہر ہونا یہ پیغمبر کا معجزہ ہے۔ کیوں؟ ولی کے ہاتھ پر کرامت ہونا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ ولی ہے، اور اس کا ولی ہونا یہ کب ہے؟ یہ اس وقت ہوگا جب وہ اپنے نبی کے دین پر ہو اور نبی کے دین کو حق مانتا ہو، تبھی ہوگا نا۔ تو گویا کرامت دلیل ولایت کی ہے، اور ولایت اتباع پیغمبر کی وجہ سے ملتی ہے، تو در حقیقت ولی کی کرامت یہ خود نبی کا معجزہ ہوتا ہے۔ وافضل البشر بعد نبینا ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ، ثم عمر الفاروق رضی اللہ عنہ، ثم عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ، ثم علی المرتضی رضی اللہ عنہ، وخلافتهم ثابتۃ علی ھذا الترتیب ایضا بل خلافت 33 سنہ ثم بعدها ملک و امارہ۔ فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل انسانوں میں شخص ابو بکر صدیق ہیں، ان کے بعد عمر فاروق ہیں، ان کے بعد عثمان ذو النورین ہیں، اس بعد علی المرتضی ہیں رضی اللہ عنہ، اور ان کی خلافت اسی ترتیب سے ہے۔ ابو بکر خلیفہ اول ہیں، عمر خلیفہ ثانی ہیں، عثمان خلیفہ ثالث ہیں، علی خلیفہ رابع ہیں۔ اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلافت راشدہ ہے علی منہج النبوہ، اور وہ خلافت جس کا وعدہ اللہ نے قرآن کے اندر آیت استخلاف میں کیا ہے، وہ خلافت 30 سال تک ہے، اس کے بعد بادشاہت ہے، اور اس کے بعد امارت ہے۔ تفسیر الفقہ الاکبر میں آئیے انشاءاللہ۔ والمسلمون لا بد لهم من امام یقوم بتنفیذ احکامہم و اقامت حدودہم و سد ثغورہم۔ فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے ایک امام کا ہونا ضروری ہے، ایک خلیفہ کا ہونا ضروری ہے، جس کے کام کیا ہیں؟ وہ احکام شریعت کو نافذ کرے، حدود کو قائم کرے، سرحدوں کی حفاظت کا انتظام کرے، تجہیز و جیوشہم، اور وہ میدان جنگ کے لشکروں کو تیار کرے، واخذ صدقاتہم، وہ صدقات کو وصول کرے، عوام سے زکوٰۃ وصول کرے، وقہر المتغلبہ والمتلصصہ، وہ ڈاکوں اور چوروں کو مغلوب کرے، وقطاع الطریق، ڈاکو اور چور اور جو باغی ہیں ان سے مغلوب کرے ان کو، واقامت الجمعہ والاعیاد، وہ جمعے اور عید کو قائم کرے، وقت المنازعات الواقع بین العباد، لوگوں کے درمیان جو جھگڑے ہیں اس میں وہ فیصلہ کرے، وقبول شہادات القائمۃ للحقوق، اور اسی طرح گواہی کی بنیاد پر لوگوں کو حقوق دلائے، وتزویج الصغار والصغائر الذین لا اولیاء لہم، ایسے بچے اور بچیاں جن کے سرپرست نہیں ہیں، فوت ہو گیا، ان کے نکاح کا انتظام کرے، وقسمت الغنائم ونحو ذلک من الامور، مال غنیمت اور مال فیع وغیرہ کو وہ تقسیم کرے، اور یہ دیگر امور وہ ہیں کہ جو خلیفہ کی ذمہ داری، اس کے لیے خلیفہ کا ہونا ضروری ہے۔ ثم ينبغي ان يكون الامام ظاہرا لا مختفیا ولا منتظرا۔ فرماتے ہیں امام کے اوصاف میں سے یہ ہے کہ امام ایسا ہو کہ جو ظاہر ہو، چھپا ہوا نہ ہو، اس کی انتظار نہ کرنی پڑے، امام غیب نہ ہو، امام منتظر نہ ہو، امام لوگوں کے درمیان اس کے چھپنا کیا تک بنتا ہے۔ وَيَكُونُ مِن قُرَيْشٍ وَلَا يَكُونُ مِن غَيْرِهِمْ وَلَا يَخْتَصُّ بِبَنِي ہاشم وَأَوْلَادِ عَلِيٍّ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام اور خلیفہ قریش میں سے ہونا چاہیے، غیر قریشی نہ ہو، اور یہ امام کے لیے ضروری ہے قریش میں سے بنو ہاشم یا اولاد علی میں سے ہو، قریش میں سے ہونا چاہیے۔ یہ اچھی طرح سے نشین فرما لیں۔ یہ جو انہوں نے میں آگے اس پر تھوڑی سی بات کر لیتا ہوں انشاءاللہ تاکہ الجھن نہ رہے۔ ولا یشترط ان یکون معصوما ولا ان یکون افضل من اہل زمانہ، امام کے لیے معصوم ہونا شرط نہیں ہے اور اپنے زمانے کے لوگوں سے افضل ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ ویشترط ان یکون من اہل الولایت المطلقۃ الکاملہ، امام اور خلیفہ کے لیے ضروری ہے کہ اس کو ولایت مطلقہ حاصل ہو، ولایت کاملہ حاصل۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ میں آگے وضاحت کرتا ہوں۔ سائسا قادرا، اور یہ ایسا ہو جو سیاسی امور میں بصیرت رکھتا ہو، اور قادر اللہ تنفیذ الاحکام، احکام کو نافذ کرنے پر قدرت بھی رکھتا ہو، وحفظ حدود دارالاسلام کی حدود کی حفاظت کرنے کی طاقت رکھتا ہو، انصاف المظلوم من الظالم، اور ظالم سے مظلوم کی مدد کرنے پر قدرت رکھتا ہو، خلیفہ ایسا ہونا چاہیے۔ ولا ينئز الامام بالفسق والفجور، امام فسق و ظلم کے سبب خود بخود منصب امامت سے معزول نہیں ہوتا کہ امام فاسق ہو تو معزول ہو جائے، ظالم ہو تو معزول ہو جائے، یعنی ایسا نہیں ہے۔ ایک ہے امام کو معزول کرنا، اس کے ظلم الگ چیز ہے، لیکن خود بخود امام فسق و فجور کی وجہ سے یہ معزول نہیں ہوتا۔
یہاں دیکھیں انہوں نے جو بتائیں چند ایک باتیں اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، الجھن کے اندر مبتلا نہ ہو۔ نمبر 1، خلافت سے مقصود لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے، اور وہ تب ہوگا جب خلیفہ لوگوں میں موجود ہوگا، لہذا خلیفہ چھپا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، نمبر 2، یہ جو قریشیوں نے شرط ہے، یہ احقیت کی شرط ہے، نفس خلافت کی شرط نہیں۔ یعنی یہ نہیں کہ قریشی ہوگا تو خلیفہ بنے گا، قریشی نہیں ہوگا تو خلیفہ نہیں بنے گا، ایسی بات نہیں، بلکہ اس کا مطلب کیا ہے، اگر خلافت کے لیے 2 فرد ہیں، 2 فردوں میں سے ہر ایک کے اندر پوری صلاحیت تمام صاحب موجود ہے، لیکن ایک قریشی ہے ایک غیر قریشی ہے، تو قریشی ہونا وجہ ترجیح ہے، اس کو غیر قریشی پر ترجیح دی جائے گی۔ لیکن اگر 2 شخص خلافت کے امیدوار ہیں، یا 2 شخصوں کا نام آ رہا ہے خلافت کے لیے، ان میں ایک غیر قریشی ہے اور ایک قریشی ہے، لیکن غیر قریشی کے اندر صلاحیت بھی زیادہ ہے، تقوی بھی زیادہ ہے، خلافت کے لیے اہل زیادہ ہے، اب غیر قریشی کو قریشی پر ترجیح دی جائے گی۔ یہ بات نشین فرما لیں، خلیفہ وقت کا باصلاحیت اور اہل ہونا ضروری ہے، معصوم ہونا ضروری نہیں۔ خلافت کی اہلیت تو جو ہم نے پیچھے بتایا کہ وہ مدد کر سکتا ہو، مظلوم کی مدد کر سکتا ہو، بچیوں کے نکاح کرا سکتا ہو، جھگڑوں کے فیصلے کر سکتا ہو، سرحدوں کی حفاظت کر سکتا ہو، ڈاکو چور اور باغیوں کا قلع قمع کر سکتا ہو، یہ صلاحیت ہونا اس کے اندر ضروری ہے، معصوم ہونا اس کے لیے شرط نہیں ہے، یہ ذہن نشین فرما لے۔ خلیفہ کس کو ہونا چاہیے؟ وہ بالغ ہو، عاقل ہو، مسلمان ہو، مرد ہو، آزاد ہو، صاحب اختیار ہو، اور قریشی ہونا ہے، اس کی وجہ فضیلت اگر وہ ہو، اور وہ ظاہر و غائب نہ ہو، یہ اوصاف ہونے چاہیے خلیفہ کے اندر، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ مجھے یعنی جو ایک لفظ نقل کیا نا کہ وہ سیاسی ہو، یعنی امور کے اندر سمجھ رکھتا ہو، اس پر ایک واقعہ یاد آیا، بڑا معروف ہے، شاید آپ نے کبھی سنا ہو، سائسن، سیاسی امور میں سمجھدار ہو۔ کہتے ہیں ایک شخص تھا تو ملازمت کی تلاش میں تھا، وہ بادشاہ کے پاس پہنچا ملازمت کے لیے، تو بادشاہ نے پوچھا بھی تو ملازمت ہم تمہیں دیتے ہیں لیکن تمہارا فن کیا ہے؟ اس نے کہا جی میں سائس ہوں۔ سائس کا معنی میں سیاسی امور میں مہارت رکھتا ہوں اور سمجھداری سے معاملات کو حل کر لیتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، اس نے اس کو گھوڑوں کے استبل کا ذمہ دار بنا دیا۔ کچھ مہینے گزرے تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ ہمارا فلاں گھوڑا جو بادشاہ کی نظر میں نسلی تھا اور اصلی تھا، اصیل تھا، اس کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامتی گھوڑا اصیل نہیں لگتا، نسلی نہیں لگتا۔ بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا کہ ہمارے استبل کا یہ گھوڑا سب سے زیادہ اصلی ہے اور یہ کہتا ہے اصیل نہیں ہے۔ بادشاہ نے اس شخص کو منگایا جس سے گھوڑے کو لیا گیا تھا کہ تم بتاؤ اس گھوڑے کے بارے میں، اس کا کیا گھوڑا ہے، اس کی نسل کون سی ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامتی گھوڑا تو نسلی ہے، لیکن جب یہ پیدا ہو تو اس کی ماں مر گئی، تو اس نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا، ہم نے گائے کا دودھ پلا کر اس کو بڑا کیا۔ تو بادشاہ نے اس آدمی سے پوچھا جس نے خود کہا تھا میں سائنس اور امور میں سمجھداری کی صلاحیت رکھتا ہوں، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ گھوڑا یہ اصیل اور نسلی نہیں ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت دیکھیں، گائے جب گھاس کھاتی ہے تو گھاس منہ میں لیتی ہے اور پھر نیچے منہ کر کے کھاتی رہتی ہے، اور گھوڑا کوئی گھاس وغیرہ کھاتا ہے تو منہ میں لے کر وہ منہ کو اوپر کر لیتا ہے پھر کھاتا ہے، یہ گھوڑا لیتا ہے اور نیچے منہ کر کے کھاتا ہے، تو مجھے احساس ہوا گھوڑا نسلی نہیں، اس کی نسل کے اندر آمیزش ہے، مجھے یوں سے اندازہ ہو۔ تو بادشاہ نے خوش ہو کر اس کو بکریاں دیں، بھیڑیں دیں، اناج انعام کے اندر دے دیا۔ پھر بادشاہ نے اس کو اپنا مصاحب خاص بنا لیا۔ 6 ماہ گزرے تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ میری بیوی کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، کہ یہ بیوی کیسی عورت ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ بیوی تو ملکہ ہے، طورت و عرض کے شہزادیوں والے ہیں، لیکن یہ شہزادی لگتی نہیں ہے۔ بادشاہ کو بہت تعجب ہوا، اس نے فوراً اپنی ساس سے رابطہ کیا کہ جو تمہاری بیٹی میرے نکاح کے اندر ہے اس کی اصلیت کیا ہے؟ اس نے کہا میری بیٹی جب پیدا ہوئی تمہارے والد نے رشتہ مانگا اور ہم نے رشتہ دے دیا، لیکن 6 ماہ بعد میری بیٹی فوت ہو گئی، ہم نے آپ کے خاندان سے تعلق رکھنے کے لیے کہیں سے بچی مانگ کر پالی اور یہ وہ بیٹی ہے، یہ واقعتاً ہماری بیٹی نہیں ہے۔ بادشاہ اور متاثر ہوا کہ بندہ تو بہت سمجھدار ہے، تو بادشاہ نے کہا اس کو انعام سے پوچھا کہ تو نے کیسے محسوس کیا کہ میری بیوی شہزادی نہیں ہے، یہ شاہی خاندان کی عورت نہیں ہے؟ اس نے کہا دیکھیں بادشاہ سلامت یہ اس کا بظاہر پہننا کھانا رہنا یہ تو شہزادیوں کی طرح ہے، لیکن ماتحت خدام کے ساتھ اس کا جو رویہ ہے نا وہ بات شہزادیوں کا نہیں ہے، وہ ملکہ کا نہیں ہے، وہ بہت گھٹیا رویہ ہے، مجھے اس سے اندازہ ہو کہ شاہی خاندان کی عورت پیدائشی طور پہ نہیں ہے۔
بادشاہ نے کہا اس کو اتنی بکریاں دے دو، اتنی بھیڑیں دے دو، اتنا اناج دے دو، انعام دے دیا۔ کچھ 6 ماہ گزرے تو بادشاہ نے اس کو بلا کر پوچھا کہ میرے بارے میں تیری کیا رائے ہے، میں کیسا آدمی ہوں؟ اس نے بادشاہ سے کہا اگر آپ مجھے جان کی امان دے دیں تو میں آپ کے بارے میں بھی بتا دیتا ہوں۔ اس نے کہا جان کی امان ہے، امان مل گئی کہ تمہیں ماروں گا نہیں۔ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کا جو چال چلن ہے اور جو طریقہ کار ہے وہ شہزادوں والا نہیں ہے، مجھے یہ الجھن ہے، شہزادوں والا نہیں ہے، شہزادہ لگتا نہیں ہے۔ بادشاہ کو بہت غصہ تو چڑھا، لیکن چونکہ جان کی امان دے چکا تھا تو بادشاہ نے کچھ نہیں کہا۔ لہٰذا بادشاہ نے اب پوچھا اپنے جا کر والد سے کہ میرے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، مجھے تو یہ اطلاع چلی ہے کہ میں شہزادہ نہیں ہوں اور بادشاہ کا بیٹا نہیں ہوں۔ تو اس کو بادشاہ کے والد نے کہا کہ بالکل تو بات ٹھیک کہتا ہے، اصل یہ ہے کہ تو ہمارا بیٹا نہیں ہے، ہم بے اولاد ہیں اور ہم نے لے پالک بچہ لیا ہے اور وہ تجھے شہزادوں کی طرح پالا ہے، پوری دنیا جان تمہارا بیٹا ہے، لیکن میں صاحب اولاد نہیں ہوں۔ بادشاہ کو خیر تعجب ہوتا ہے کہ اس نے مجھے پہچانا کیسے ہے۔ اس نے کہا تجھے کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت دیکھیں میں آپ سے جان کی مان لے چکا ہوں، میں نے آپ سے پہلے گزارش کی کہ آپ شہزادے کیوں نہیں لگتے، اس لیے کہ بادشاہ جب کسی بندے سے خوش ہوتے ہیں تو اس کو انعام میں ہیرا دیتے ہیں، جواہر دیتے ہیں، سونا دیتے ہیں، اور آپ جب خوش ہوتے ہیں تو بھیڑ اور بکریاں انعام میں دیتے ہیں۔ تو میں سمجھا کہ شہزادہ نہیں کسی بھیڑیے کا بیٹا ہے۔ بادشاہ کا کیا کام ہے خوشی میں اناج دے، غلے دے اور بھیڑ بکریاں دے؟ بادشاہ بادشاہوں کی طرح انعام دیتے ہیں۔ تو مجھے یہاں سے بات یاد ہے کہ بادشاہ کے لیے ضروری ہے کہ مدبر ہو، مدبر ہونا بادشاہ کے لیے شرط ہے، مدبر ہو۔ یہاں ایک بات کی میں وضاحت کرتا ہوں، اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لیں، شاید کسی موقع پر ہو تو پھر بھی بات کر لیں گے۔ یزید کے بارے میں ہمارا اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا، لیکن فاسق اور فاجر تھا۔ اب یزید کے بارے میں 2 قسم کے لوگ میدان میں اترے ہیں۔ بعضوں نے کہا جی یزید یہ صالح اور نیک تھا۔ نیک ہونے کی وجہ اس لیے کہ صحابہ کرام نے یزید کی بیعت کی ہے، اگر یہ فاسق ہوتا تو صحابہ اس کی بیعت نہ کرتے۔ صحابہ کرام کا اس کی بیعت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یزید صالح آدمی ہے۔ اچھا، بعض لوگوں نے کہا نہیں، یزید یہ فاسق تھا، اس کی علامت یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف علم بغاوت بلند کیا ہے، اگر یہ صالح ہوتا تو اس کے خلاف علم بغاوت بلند نہ کرتے، اور اس کا یہ کرتوت ہے، یہ کرتوت ہے، یہ کرتوت ہے، تو یعنی بعض صحابہ نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اچھا، اور بعض بنیاد یہ بناتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے، حضرت معاویہ نے اس کو خلیفہ بنایا ہے، تو اگر یہ فاسق ہوتا تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاسق بیٹے کو خلیفہ کبھی نہ بناتے۔ تو اختلاف کی خلاصہ کیا ہے کہ بعض کا کہنا ہے کہ چونکہ صحابہ کرام نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، حضرت معاویہ نے اس کو خلیفہ نامزد کیا ہے، لہذا یہ صالح تھا اور فاسق نہیں تھا۔ یہ نہیں کہا جی نہیں یہ فاسق ہے، کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں اور فلاں فلاں کرتوت اس قدر موجود تھا۔ ذرا بات اچھی طرح سمجھ لیں، اصل یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک طرف یزید۔ اب دیکھیں یزید خلافت کا دعوے دار تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خلافت کے دعوے دار تھے۔ فرق کیا تھا؟ اب اگر یعنی ایک شخص ایسا ہو جو صالح بھی ہو اور سیاسی امور میں مدبر بھی ہو تو خلافت حق اس کا ہے، لیکن اگر کوئی شخص سیاسی امور میں مدبر ہو اور صالح نہ ہو، اور دوسرا شخص صالح بہت زیادہ ہو لیکن سیاسی امور میں اس کا تجربہ کم ہو، اب خلافت کس کا حق ہے؟ تو بعض حضرات کی رائے یہ تھی کہ جو مدبر ہے اگرچہ اس کے اندر یعنی فسق و فجور ہے، عمل صالح نہیں، تو خلافت اس کا کہ اس کو مسلمانوں کا خلیفہ بنا دینا چاہیے۔ اور بعضوں نے کہا بھی یہ خلافت اسلامی خلافت ہے، کوئی عام خلافت نہیں ہے، لہٰذا ایک ایسا شخص کہ جو صالح ہے اگرچہ اس میں سیاسی امور کا تجربہ کم ہے تو خلافت اس کو دینی چاہیے۔ اب یہ بنیاد ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مد مقابل یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی، کہ بعض صحابہ کی رائے یہ تھی کہ یہ فاسق تو ہے، صالح نہیں ہے، اس کو سیاسی امور کا تجربہ ہے، لہذا اس کو خلیفہ بنا دو، وقت کے ساتھ سر پہ پڑے گی تو بدل بھی جائے گا۔
تو ان حضرات کا اس کی بیعت کرنا اس بات کی علامت نہیں تھی کہ وہ اس کو صالح بھی سمجھتے تھے. یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں. وَتَجُوزُ الصَّلَاةُ خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ، ہر نیک اور گناہ گار کے پیچھے نماز پڑھنی جائز ہے. اس سے مراد عمل کے اعتبار سے نیک اور گناہ گار ہونا ہے، عقیدے کے اعتبار سے نہیں. اگر عقیدہ فاسد اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. تفسیر الفقہ الاکبر کے اندر آئے گی. وَيُصَلَّى عَلَى كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ، ہر مومن کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی، خواہ وہ نیک ہو خواہ وہ گناہ گار ہو. تو یہاں نیک اور گناہ گار سے مراد ہے مومن. اگر اس سے مراد فاجر سے ہو کافر، تو کافر کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے. مومن کی نماز جنازہ کیوں پڑھنی ہے؟ نماز جنازہ کا بنیادی مقصد ہے سفارش اور استغفار. استغفار اسی کے لیے تو زیادہ کریں گے جو فاسق ہو، جو گناہوں کا مرتکب ہو، اس لیے اس کی نماز جنازہ پڑھیں اور اس کے لیے استغفار کریں. دوسری بات، امت کا متواتر عمل ہے کہ مسلمان جو مرتکب کبیرہ ہے وہ فوت ہو جائے تو امت کیا مقتدر طبقہ اس کی نماز جنازہ کا قائل بھی ہے اور فاعل بھی ہے. وَيُكَفُّ عَنْ ذِكْرِ الصَّحَابَةِ رضی اللہ عنہم إِلَّا بِخَيْرٍ، صحابہ کرام کا تذکرہ جب بھی کریں گے تو خیر سے کریں گے، برائی سے ہرگز نہیں کر سکتے. صحابہ کرام کا تذکرہ برائی سے نہیں کرنا. وَنَشْهَدُ بِالْجَنَّةِ لِلْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرَةِ الَّذِينَ بَشَّرَهُمُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گواہی دیتے ہیں جنت کی ان صحابہ کرام کے لیے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں نام لے لے کر جنتی کہا، اور یہ 10 ہے. یہ روایت جامع ترمذی میں حدیث نمبر 3747 موجود ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ وطلحہ فی الجنہ والزبیر فی الجنہ وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ وسعد فی الجنہ وسعید فی الجنہ وابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ. اللہ اکبر. نام لے کر آپ نے ایک ہی مجلس میں ان کے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے. یہاں بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں. یہ جو ہم نے کہا وَيُكَفُّ عَنْ ذِكْرِ الصَّحَابَةِ إِلَّا بِخَيْرٍ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا تذکرہ ہمیشہ خیر سے کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. لا تتخذوهم من بعدی غرضا، لا تتخذوهم غرضا من بعدی، میرے بعد ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا. من احبهم فبحبی احبهم، جو ان سے محبت کرے گا وہ اس لیے کرے گا کہ مجھ سے محبت کرتا ہے. ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، جو ان سے بغض کرے گا وہ اس وجہ سے کرتا ہے کہ اس کو مجھ سے بغض ہے. معلوم ہوا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے جو محبت کی بنیاد ہے، جب تک بنیاد موجود ہے صحابی پر تنقید نہیں ہوتی. صحابہ کرام سے محبت کی بنیاد نہ ان کا علم ہے، نہ ان کا تقوی ہے، نہ ان کا جہاد ہے، نہ ان کا زہد ہے، نہ ان کی عبادات ہے، نہ ان کی سخاوت ہے. صحابہ سے محبت کی وجہ ان کا پیغمبر کا صحابی ہونا ہے. جب تک وہ صحابی ہیں تب تک ان سے محبت ہے. اگر ان سے کوئی خطا ہو بھی گئی، اس خطا کی وجہ سے وہ صحابیت سے نہیں نکلے، ہماری محبت وہی کی وہی ہے. صحابہ سے محبت کی وجہ صحابیت ہے، نیک اعمال نہیں ہے. نیک عمل امر آخر ہے، تقوی الگ عمل ہے. ان سے محبت کی بنیاد صحابیت ہے. تو صحابی جب تک صحابی ہو تب تک اس کے خلاف تنقید کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور صحابی تو ہوتا ہی وہ صحابی ہے جس نے حالت ایمان میں پیغمبر کی صحبت اختیار کی ہو اور اس کا جنازہ اسی ایمان پر اٹھا ہو. اس لیے صحابی کے خلاف کبھی بھی زبان درازی نہیں کر سکتے، اگرچہ صحابی سے کوئی کبیرہ گناہ سرزد کیوں نہ ہوا ہو، صحابی کے خلاف زبان درازی نہیں ہو سکتی. وَنَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ، ہم سفر اور حضر میں موزے پر مسح کرنے کے قائل ہیں. موزے پر مسح کر سکتے ہیں، جراب پر مسح نہیں کر سکتے. جراب ایسی باریک جو آج کے دور میں اونی اور سوتی جرابیں ہیں، ان پر مسح نہیں ہوگا. اگر کسی نے ان پر مسح کر کے نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی. اگر امام بنا اس کی اپنی نماز بھی نہیں ہوگی، مقتدیوں کی بھی نہیں ہوگی. اس لیے جراب پر مسح کرنے والے امام کے پیچھے نمازیں ہرگز نہ پڑھیں اور اپنی نمازیں خراب نہ کریں. تفسیر الفقہ الاکبر کے اندر آئے گی. یہاں ایک بات سمجھ لیں، العقیدۃ النصفیہ یہ متن العقائد ہے، یہ عقائد کی کتاب ہے، اور علامہ نصفی نے یہاں پر مسائل بیان کرنا شروع کر دیے.
ابھی مسئلہ خفین کا مسئلہ بیان کیا، آگے اچھا اس سے پہلے نماز جنازہ کا مسئلہ بیان کیا، اس سے پہلے امامت کا مسئلہ بیان کیا، اس کے بعد آگے نبیذ تمر کی بات فرما رہے ہیں۔ تو یہ مسائل عقائد کی کتاب میں کیسے ہیں؟ جواب ذہن نشین فرما لیں کہ اگرچہ یہ مسائل ہیں لیکن اس دور میں اہل باطل نے ان مسائل کو اپنا شعار بنا رکھا تھا۔ جب اہل باطل کسی مسئلے کو اپنا شعار بنا لیں پھر اس مسئلے کی تردید اسی طرح کی جاتی ہے جس طرح کسی عقیدہ باطل کی تردید کی جاتی ہے۔ ذہن نشین فرمائیں، جس طرح تقلید یہ عقائد کے ساتھ نہیں تعلق رکھتی، اس کا تعلق مسائل کے ساتھ ہے، یہ فقہی چیز ہے، لیکن آج کے دور کے غیر مقلدین تقلید کی تردید کرتے ہیں، تقلید کو شرک کہہ کر۔ تو جب اس کی تردید اس کو وہ ایک نظریہ بنا کر کریں گے، اور غیر مقلدین نے ترک تقلید کو اپنا شعار بنا رکھا ہے، اب تقلید پر گفتگو کرنا اور ترک تقلید کا رد اسی طرح کرنا ہے جس طرح کسی باطل عقیدے کا رد کیا جاتا ہے۔ وَلَا نُحَرِّمُ نَبِيذَ التَّمَرِ، ہم اہل سنت والجماعت نبیذ تمر کو حرام نہیں سمجھتے۔ نبیذ تمر کھجور میں پانی ڈال کر رکھ دیا جائے، اس میں جوش پیدا ہو، اس کو نبیذ تمر کہتے ہیں۔ اگر اتنا جوش ہو کہ اس میں نشہ آ جائے تو پھر اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ وَلَا يَبْلُغُ وَلِيٌّ دَرَجَةَ الْأَنْبِيَاءِ وَلَا يَبْلُغُ وَلِيٌّ دَرَجَةَ الْأَنْبِيَاءِ، کوئی بڑے سے بڑا ولی انبیاء کرام علیہم السلام کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ جس طرح کائنات کے سارے اولیاء مل کر ایک صحابہ کرام میں سے ادنا صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، اسی طرح سارے صحابہ اور سارے اولیاء مل کر پیغمبر انبیاء میں سے جو چھوٹے درجے، ہم سے تو سارے ہی بڑی ہیں، انبیاء میں سے جو سب سے چھوٹے درجے کے نبی ہوں اس کے مقام کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں، بڑے سے بڑا ولی بھی نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس کی وجہ نبی معصوم ہوتا ہے اور ولی غیر معصوم ہوتا ہے، تو غیر معصوم کبھی معصوم کے برابر نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، نبی سے سوء خاتمہ کا کوئی اندیشہ نہیں اور ولی پر سوء خاتمہ کا اندیشہ ہے، تو جہاں سوء خاتمہ کا اندیشہ ہو وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا جہاں سوء خاتمہ کا اندیشہ نہ ہو۔ نمبر 3، نبی پر وحی کا نزول ہوتا ہے، کبھی فرشتہ بھی دکھائی دیتا ہے، جبکہ ولی ایسا نہیں، تو جس پر وحی نازل نہ ہو وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا جس پر وحی نازل ہو۔ نمبر 4، نبی براہ راست اور بلا واسطہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تبلیغ کے احکام پر مامور ہوتا ہے۔ نبی بلا واسطہ اور براہ راست اللہ کی طرف سے احکام کی تبلیغ کا پابند ہوتا ہے، جبکہ ولی بلا واسطہ نہیں بالواسطہ ہوتا ہے۔ تو جو بلا واسطہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تبلیغ کا پابند ہو وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا جو بالواسطہ پابند ہو۔ نمبر 5، جو اوصاف نبی بھی پائے جاتے ہیں ان میں سے کچھ اوصاف ولی کے اندر ہوں گے، لیکن جو اوصاف ولی کے اندر ہوتے ہیں وہ اوصاف حمیدہ سارے نبی کے اندر پائے جاتے ہیں، تو جس کے اندر کچھ اوصاف ہوں وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا جس کے اندر سارے اوصاف کمال جمع ہوں۔ نمبر 6، ولایت یہ نبوت کا فیضان ہے، جبکہ نبوت ولایت کا فیضان نہیں۔ دوسرے لفظوں میں سمجھیں کہ ولایت نبوت کے صدقے ملتی ہے، نبوت ولایت کے صدقے نہیں ملتی، تو جو عمل کسی کے صدقے ملے وہ اس کے برابر کیسے ہو سکتا ہے جس کے صدقے عمل ملا ہے؟ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لے، الجھن کے اندر مبتلا نہیں ہونا۔ یہاں ایک بات اچھی طرح سمجھیں، یہ جو میں نے کہا نبی سوء خاتمہ سے مامون ہے یعنی محفوظ ہے اور ولی پر سوء خاتمہ کا اندیشہ ہے، ذرا اچھی طرح سمجھ لیں۔ ہم کہتے ہیں توسل بالذوات یہ جائز ہے، وہ ذوات صالحہ ہوں، اس کے بعد احیا ہوں یا اموات ہوں، یعنی ولی زندہ ہو یا ولی وفات پا جائے اس کا وسیلہ دے کر دعا مانگنی جائز ہے۔ توجہ سے بات سمجھنا، دیکھیں زندہ شخص جو ہے اس کا وسیلہ دے کر اللہ سے مانگتے ہیں، محض اس کی ذات کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے کہ وہ ذات صالحہ ہے، بنیاد صلاح تقوی اور عمل ہے نا، اس وجہ سے مانگ رہے ہیں۔ تو جو شخص زندہ ہے اور نیک ہے اس کا وسیلہ دے کر اللہ سے مانگتے ہیں کیونکہ وہ نیک ہے، لیکن خدشہ تو ہے اس کا سوء خاتمہ ہو جائے اور نیک نہ رہے۔ لیکن جو شخص نیکی کے ساتھ دنیا سے چلا گیا ہے اس میں تو اندیشہ ہی نہیں کہ ہو سکتا ہے اب نیکی ہو اور کل نہ ہو۔ تو اگر توسل بالذوات صالحہ
الاحیاء کا وسیلہ جائز ہے تو توسل بالاموات صالحہ کا وسیلہ بطریق اولا جائز ہونا چاہیے کہ وہاں اس صالح کے ختم ہونے کا خدشہ ہی نہیں. یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں. ولا يصل العبد الى حيث يسقط عنه الامر والنهي، بندہ جب تک عاقل ہو وہ ایسے مقام کو نہیں پہنچ سکتا کہ اسے امر اور نہیں ساقط ہو جائے. یعنی جب بندہ احکام کا مکلف ہو جائے تو یہ نہیں کہ ایک عمر میں جا کر اسے احکام ساقط ہو جائیں گے. جب تک اس میں عقل کام کرتی ہے تو احکام کا پابند ہوگا، کتنا ہی متقی ہو، کتنا ہی نیک ہو، احکام کا پابند رہتا ہے. موت تک جب پیغمبر یعنی احکام کے بارے میں جو نصوص ہے وہ عام ہے، یہ نہیں فلاں عمر تک ہے، فلاں مدت تک ہے، بلکہ ہمیشہ کے لیے. اور دوسری وجہ پیغمبر ایمان اور اطاعت میں سب سے اعلیٰ درجے پر ہے، وہ احکام کا پابند ہے، تو غیر نبی احکام کا پابند کیوں نہیں ہوگا، وہ کتنا ہی متقی کیوں نہ ہو. والنصوص تحمل على ظواہرها والعدول عنها الى معانی يدعیها اہل الباطل باطن الحاد. نصوص اپنے ظاہری معنی پر محمول کی جائیں گی، نصوص کا ظاہری معنی مراد لیا جائے گا، نصوص کا ظاہری معنی چھوڑ کر باطنی معنی درجہ یقین میں لینا جو کہ ملحدین کا طریقہ ہے، یہ جائز نہیں ہے. اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں. تفصیل اس کی ہم بیان کر چکے ہیں اصول عقائد کے اندر سر بست کے ساتھ، وہاں ذہن نشین فرمائیں. ورد النصوص کفر واستحلال المعصیت کفر، یا کچھ چند کفری باتیں مصنف نے بیان فرمائی ہیں، اس کو توجہ سے سماعت فرما. نمبر 1، ورد النصوص کفر، اگر کوئی آدمی ضروریات دین میں سے کسی کا صراحتاً انکار کرے تو وہ کافر ہوگا، جیسے قیامت کا انکار کرے. واستحلال المعصیت کفر، جن امور کو شریعت نے حلال کہا کہ اس کو حرام سمجھے گا تو وہ کافر ہوگا. اچھی طرح سمجھ لیں، یعنی جس چیز کو شریعت نے واستحلال المعصیت کفر، گناہ کو حلال سمجھنے والا شخص یہ کافر ہو جائے گا. گناہ کو حلال سمجھنے والا شخص یہ کافر ہوگا، لیکن اس کے لیے 2 شرطیں. نمبر 1، حلال سمجھنے والے کو معلوم ہو کہ یہ حرام ہے. نمبر 2، اس چیز کی حرمت قطعی ثبوت اور قطعی دلالت ہو. ایسے جرم کو کوئی حلال سمجھے گا تو کافر ہوگا. والاستہانۃ بہا کفر، کسی غیر معمولی چیز کو معمولی سمجھنا، عظیم چیز کو حقیر سمجھنا، یہ بھی کفر ہے. کیا مطلب؟ اس کی 2 صورتیں ہیں. جس کو شریعت نے مطہرہ نے عزت دی ہے یہ اس کو ذلیل کرے، اللہ کا نام ہے، قرآن ہے، پیغمبر ہے. نمبر 2، شریعت کی حرام کردہ چیزوں کی حرمت کو معمولی سمجھے اور وعیدوں کو اہمیت نہ دے، یہ بھی کفر ہے. جس طرح زنا کی حرمت کو معمولی سمجھے، سود کی حرمت کو معمولی سمجھے. والاستہزاء بالشریعت کفر، شرعی احکام کا مذاق اڑانا یہ بھی کفر ہے. جیسے کوئی شخص داڑھی کا مذاق اڑائے تو یہ بھی کفر ہے. والیأس من اللہ تعالیٰ کفر والامن من اللہ کفر، اللہ تعالیٰ سے نا امید ہونا بھی کفر ہے، اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہونا بھی کفر ہے. نا امید ہونے کا معنی مجھے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گی، یہ کفر ہے. اور اسی طرح میرا کام اب اللہ کبھی نہیں کرے گا، یہ کفر ہے. اسی طرح اللہ سے بے خوف ہونا، میں کچھ بھی کروں خدا مجھے کچھ نہیں کہے گا، یہ بھی کفر ہے. تو اللہ سے نا امید بھی نہ ہوں اور اللہ سے بے خوف بھی نہ ہوں، بلکہ جو ایمان ہے الایمان بین الخوف والرجاء، یہ امید کے درمیان اور خوف کے درمیان ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر قیامت کے دن اللہ اعلان فرما دیں آج سب جنت میں جائیں گے، جہنم میں ایک شخص جائے گا، تو میں ڈرتا ہوں کہ عمر نہ ہو. اور اگر قیامت کے اعلان ہو جائے کہ سب جہنم میں جائیں گے، جنت میں جانے والا ایک ہوگا، تو مجھے امید ہے کہ وہ عمر ہوگا. دیکھیں امید بھی کس درجے کی ہے اور خوف بھی کس درجے کا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھے. اللہ تعالیٰ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وتصدیق الکاہن بما یخبر به عن الغیب کفر، اور جن چیزوں کے ادراک حواس سے ناممکن ہو، اگر کوئی کاہن ایسی غیب کی خبروں دے اور کوئی شخص اس کی تصدیق کرے تو یہ تصدیق کرنا کفر ہے. والمعدوم لیس بشیء، معدوم شے کچھ بھی نہیں، یعنی جو چیز ابھی تک وجود میں نہیں آئی، جو چیز ابھی تک وجود میں نہیں، اس کو شے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اہل سنت والجماعت کا موقف ہے کہ اس کو شے نہیں کہہ سکتے، اس پر شے کا اطلاق نہیں ہے. اگر کہ اس پر شے کا اطلاق ہوتا بھی ہے تو مجازن ہوتا ہے، حقیقتاً نہیں ہوتا. جبکہ معتزلہ کہتا ہے جو معدوم ہے وہ بھی شے ہے اور اس کو بھی شے کہہ سکتے ہیں. وفی دعاء الاحیاء للاموات وصدقاتهم عنهم نفع لهم، اموات کے لیے زندہ لوگ دعائیں مانگے یا اموات کے لیے زندہ لوگ صدقات کریں، یہ جائز ہے، ان کا نفع ہوتا ہے، جسے ہم آج کے دور زبان میں اصال ثواب کہتے ہیں. میں سمجھایا کرتا ہوں، ہم اہل سنت والجماعت ثواب کی بھی قائل ہیں،
اصال ثواب کی بھی قائل ہے۔ ثواب کا معنی عمل کریں، اجر خود لیں، اصال ثواب کا معنی عمل کریں، اجر کسی اور کو دیں، یہ دونوں جائز ہے۔ قرآن کریم کی آیات سے اور حدیث سے ثابت ہے، تفسیر انشاءاللہ الفقہ الاکبر کے اندر کریں گے۔ یا ایک سوال اور اس کا جواب سن لیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اصال ثواب جائز نہیں، دلیل قرآن کہتا ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے انسان خود کوشش کرتا ہے، کسی اور کا کیا انسان کو نہیں ملتا۔ جواب ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں اصال ثواب مومن کے لیے، کافر کے لیے نہیں ہے، تو یہ شخص اپنے اختیار سے ایمان لا کر خود کو مومنین کی فہرست میں شامل کر چکا ہے، تبھی تو اس کو مل رہا ہے نا، تو یہ اس کی محنت کا نتیجہ اس کو مل رہا ہے، تو یہ الیس الانسان الا ما سعی کے خلاف ہرگز نہیں۔ واللہ تعالی یجیب الدعوات ویقضی الحاجات، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں اور ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ پورا فرماتے ہیں۔ اگر دعا کی شرائط اور آداب کا خیال رکھ کر اللہ سے مانگا جائے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ دعا کے چند ایک شرائط اور آداب سے نشین فرما لیں۔ نمبر 1، کھانا پینا حلال ہو۔ نمبر 2، دعا فقط اللہ تعالیٰ سے کی جائے، صرف اللہ سے کی جائے۔ نمبر 3، غفلت سے دعا نہ کی جائے۔ نمبر 4، دعا میں قطع رحمی یا گناہ کا سوال نہ کیا جائے۔ نمبر 5، کوئی عبادت اور نیک عمل کر کے اللہ سے دعا کی جائے۔ نمبر 6، پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے اور پھر دعا کی جائے۔ نمبر 7، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ یا اپنے کسی نیک عمل یا اللہ کے کسی محبوب بندے کا وسیلہ دے کر دعا کی جائے۔ نمبر 8، ہاتھ پھیلا کر خود کو محتاج سمجھ کر دعا کی جائے۔ نمبر 9، قرآن و سنت میں منقول دعا کا زیادہ اہتمام کیا جائے۔ نمبر 10، آخر میں چہرے پر ہاتھ پھیر لیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی دربار سے امید ہے کہ اللہ دعا قبول فرمائیں گے۔ اس کے لیے میری کتاب ہے اللہ سے مانگیے، آپ اس کا مطالعہ فرمائیں، تفصیلات آپ اس کے اندر مل جائیں گی۔ دعا بظاہر قبول ہوتی نظر نہ آئے تب بھی دعا مانگنا نہ چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ بندے کی مانگی ہوئی دعا کو ضائع نہیں کرتے۔ 3 فائدوں میں سے ایک فائدہ ضرور ہوتا ہے، جو چیز مانگی ہے اللہ وہی دیں گے، یا جو چیز مانگی ہے وہ نہیں دیں گے بلکہ آنے والی مصیبت اللہ اس دعا کی وجہ سے ٹال دیں گے، یا جو مانگی ہے وہ بھی نہیں ملے گی، دنیا میں اس کے سے کوئی تکلیف بھی دور نہیں ہوگی بلکہ اللہ اس دعا کو محفوظ کر کے رکھیں گے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ بعض روایات میں جب قیامت کو بندے کو دعاؤں کا اجر ملے گا تو بندہ حسرت کرے گا، کاش دنیا میں میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی، سارا اجر آج ہی مل جاتا، لیکن ہم کمزور ہیں اس لیے ہم دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ وما اخبر به النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اشراط الساعة من خروج الدجال ودابۃ الارض ویاجوج وماجوج ونزول عیسیٰ علیہ السلام من السماء وطلوع الشمس من مغربها فهو حق۔ یہاں پر ان نے چند ایک علامات قیامت بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، دجال کا نکلنا برحق، دابۃ الارض جانور کا نکلنا برحق، یاجوج ماجوج کا نکلنا برحق، عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا برحق، سورج کا مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہونا برحق، ہم ان سب کو مانتے ہیں۔ والمجتہد قد یخطئ و یصیب، مجتہد اجتہاد کرتا ہے، کبھی اجتہاد میں خطا ہوتی ہے، کبھی اجتہاد اس کا درست ہوتا ہے، دونوں حالت میں اللہ تعالیٰ مجتہد کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ صحیح بخاری باب اجر الحاکم اذا اجتہد فاصاب اخطأ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلو اجران واذا حکم فاجتہد ثم اخطأ فلو اجر، جب حاکم فیصلہ کرے، اجتہاد کرے، اجتہاد درست کرے، دوہرا اجر ملے گا، ایک اجتہاد کرنے کا اور ایک صحیح فیصلہ پر پہنچنے کا، اور اگر اجتہاد کرے اور خطا ہو جائے اجر پھر بھی ملے گا۔ اجر کس کا ہے؟ اجتہاد کا ہے، محنت کا ہے، باقی نتیجہ سے نہیں نکلا، وہ اس کے اختیار میں نہیں تھا، اس کا اجر نہیں ملے گا۔ میں اس کو مثال دے کر سمجھایا کرتا ہوں، جس طرح ایک ڈاکٹر وہ کسی اہم چیز کا آپریشن کرے اور آپریشن ٹھیک ہو جائے تو اس کو آپریشن کرنے کی وجہ سے ڈاکٹر ہے معمول کی تنخواہ بھی ملے گی، اور آپریشن ٹھیک ہوا، اہم آپریشن تھا، ممکن اس پر اس کو ترقی بھی ملے اور شاباش بھی مل جائے۔ لیکن اگر ایک ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے اور
اس کے پاس آپریشن کرنے کی سند جواز ڈاکٹر بھی ہے لیکن آپریشن میں ناکام ہو جاتا ہے تو اس کو اجر تو ملے گا بطور ڈاکٹر ہونے کا ملازم ہونے کا، لیکن جو سے آپریشن میں غلطی ہوئی ہے اس پر اس کا گناہ اس کو نہیں ملے گا اور اس پر اس کو کوئی FIR اس کے خلاف نہیں کٹے گی چونکہ وہ ڈاکٹر تھا اور اہل تھا۔ یہ معنی اس کا مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے، اجتہاد درست ہو تو دوہرا اجر، ایک مجتہد ہونے کی بنیاد پر اجتہاد کرنے کا، دوسرا نتیجہ ٹھیک نکالنے کا، اور اگر خطا ہو جائے تو مجتہد ہونے کی بنیاد پر اجتہاد کا اجر تو ملے گا، نتیجہ ٹھیک نہیں نکلا تو وہ اجر اس کو نہیں ملے گا لیکن گناہ ہرگز نہیں ملے گا۔ وَرُسُلُ الْبَشَرِ أَفْضَلُ مِن رُسُلِ الْمَلَائِكَةِ، رسول جو انبیاء میں سے رسول ہیں بشر، یہ ملائکہ میں سے جو رسول ہیں 4 ان میں سے افضل ہیں۔ وَرُسُلُ الْمَلَائِكَةِ أَفْضَلُ مِنْ عَامَّةِ الْبَشَرِ، اور رسول ملائکہ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، ملک الموت، رسول ملائکہ یہ عام بشر سے افضل ہے، یا عامۃ البشر سے مراد ہے جو نبی نہ ہو، نیک ہو لیکن نبی نہ ہو، یہ ان سے افضل ہے۔ وعامۃ البشر افضل من عامۃ الملائکہ، اور عام بشر عام ملائکہ سے افضل ہے۔ یہاں عام بشر سے مراد فساق اور فجار نہیں ہے بلکہ یہ عام بشر سے مراد ہیں صلحاء، خواص، یہ عام ملائکہ سے افضل ہیں۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، مزید تفصیل انشاءاللہ فقہ الاکبر کے اندر آئے گی۔ میں نے آپ کی خدمت میں متن العقائد علامہ نصفی رحمہ اللہ کا العقیدۃ النصفیہ اس کا متن پیش کر دیا ہے۔ باقی انشاءاللہ اگلے اسباق میں اللہ چاہے کہ فقہ الاکبر پر بات کریں گے اور ہم اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھ لیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ پڑھنے کی، پڑھانے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔